سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اسرائیل کا فساد اور عذاب کا سائیکل ریپیٹ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جی بیٹا بالکل ہے، 2 دفعہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ تیسری بار جو ہیکل سلیمانی بنے گا، اس کے بعد اینٹی کرائسٹ آئے گا، وہ آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کا ذکر جو ہے وہ سرور انبیاء سرکار صلی اللہ ختمی علیہ مرتبت وسلم۔ بادشاہ کونین کی حدیثوں میں بھی ہے۔ اور یہ جو جس سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا آپ نے ذکر کیا، چلیں وہ آیت بھی میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ سورہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف کی جو آیت ہے، اس میں اپنے اس کی جو آیات ہیں اس میں، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پہ اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، اور وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے۔ یہ وہ پہلا ٹائم تھا جب میسوپوٹیمینز نے ان کے ٹیمپل کو گرایا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ تمہاری تلاش میں تمہارے شہروں میں اندر گھس گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جس سے پورا ہو کے رہنا تھا۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہے۔ اور پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پہ الٹ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، یعنی تمہیں مال دیا، تمہاری اولاد وسیع کی، اور ہم نے تمہاری تعداد بھی زیادہ کر دی۔ اگر تم بھلائی کرو گے اور تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، یعنی اگر تم جو ہے اچھا کام کرو گے تو تم اپنے لیے بہتر کرو گے، اللہ کو تو تم نے کچھ نہیں دینا، نہ اللہ کو چاہیے، اور اگر تم برا کرو گے تو وہ بھی تمہاری جانوں کے اوپر بھی وبال بنے گا۔ اور پھر جو ہے وہ ایک اور آگے پھر آیا، پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تو وہ لوگ تم پہ آئے تاکہ تمہارے چیڑے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ اب مسجد کا جو لفظ آیا ہوا ہے نا، اس کو سمجھیے۔ مسجد ہر وہ جگہ ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بیت المقدس کی تباہی نہیں ہے، کیونکہ بیت المقدس اس دور میں بھی تباہ نہیں ہوا۔ بیت المقدس کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ بیت المقدس اپنی اصل جگہ میں، کچھ چیزیں اس کی طاقت و تراج کی نظر ضرور ہوئیں، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ طاقت و تراج کیا ہوا تھا؟ ہیکل سلیمانی، جہاں پر نبی عبادت کرتے تھے، جہاں پہ انبیاء سجدہ کرتے تھے، جہاں پہ انبیاء جو ہے وہ گریا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ نے ہر اس جگہ کو مسجد قرار دیا ہوا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پوری زمین اللہ نے مسجد قرار دے دی، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، وہ پھر مسجد میں داخل ہوئے تاکہ وہ جس چیز پہ غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ اب یہاں پہ اللہ ایک اور جملہ بڑا خوبصورت بولا، قریب ہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے، اگر پھر تم دوبارہ شرارت کرو تو پھر دوبارہ تمہیں سزا دیں، اور بے شک ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے کافروں کے لیے۔ یہ پوری آیات کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں تو اللہ نے یہ پوری کہانی بتا دی ہوئی ہے جو آج ہو رہی ہے۔ 2 ٹیمپل بن گئے ہوئے ہیں، قرآن پاک ہو، حدیث ہو، اس میں اشارتاً بھی اور بعض اوقات صراحتاً بھی یہ ذکر ہے کہ 3rd ٹیمپل بننا ہے۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہتا، 3rd ٹیمپل بھی بننا ہے، گریٹر اسرائیل بھی بننا ہے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ شرارت کرنی ہے اور یہ اسی شرارت کا حصہ ہے، اور اب کی بار پھر وہ تباہ ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے دنیا میں گھمسان کرانا پڑے گا، جیسے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ہے جو ہے وہ یہ ایسے لوگ ہیں، باقی تو کسی اور ضمن میں بھی ہے، لیکن کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ تفسدوا فی الارض والی آیات ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کل آپ کو ٹویٹ جو کھیلنے میں مل رہے ہیں، بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ بند کرا دی ہے، یہ کرا دیا، حالانکہ بامبنگ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی نا آنکھیں بند ہیں، ہم لوگ اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہمارے ویلنز کو ہیرو اور ہمارے ہیروز کو ویلن بنا دیا گیا۔ جتنے اسلام کے ہیروز تھے وہ ویلن ہیں آج، اور جو ویلنز تھے وہ آج ہیرو ہیں۔ یہ ڈیلیبریٹلی یہ 1300-1400 سال میں یہ ساری چیزیں بدلی گئیں۔ فتنہ وضع حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو ایسی حدیث بنائی گئی، بیٹا ہم کہاں جو ہے محمد بن اسماعیل بخاری کا شکریہ ادا کریں گے۔ بہت بڑے آدمی ہیں، تقریباً جو ہے وہ 9 لاکھ کے قریب حدیثوں کے راوی تھے۔ یہ فتنہ وضع حدیث میں ہر بندے نے حدیث گھڑ لی تھی۔ اس سارے فتنہ وضع حدیث کا کلا کما کرنے کے بعد، حدیث کا کرائٹیریا بنانے کے بعد، ان میں سے 127-128 راوی لے کے تو حدیثوں کو جمع کیا گیا۔
یعنی 127-28 راویوں کی وجہ سے بھی ابھی قوم میں بہت ساری جو ہیں وہ کنٹروورسیز ہیں جس کے اوپر بات ہونا، ڈیبیٹ ہونا باقی ہے. اس کا مطلب اختلاف نہیں ہے، مطلب اس کے اندر تھوڑا سا مطلب آپ سمجھ لیں کہ سمجھنے کی کچھ باتیں کچھ ضروری ہیں. اور کہاں یہ 9 لاکھ ہوتے تو کیا ہوتا. بالکل ایسے ٹھیک ہے، یہ اس نے بہت بڑا مس کام کیا انڈرسٹینڈنگس ہوا ہے. کتنی ہو ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو شیعہ سنی وہابی میں بند کر دیتے ہیں کہ یہ شیعوں کی ہیں، یہ سنیوں کی ہیں، یہ وہابیوں کی ہیں. اسے باہر نکل کے دیکھیں، براڈر اسپیکٹرم میں ان کے لیے کوئی شیعہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سنی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی وہابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ فلسطین کے سنیوں کو بھی مارتے ہیں، وہ ایران کے شیعوں کو بھی مارتے ہیں، اور وہ عرب کے دیوبندیوں کو، عرب کے جو ہے نا وہ اہل حدیثوں کو بھی مارتے ہیں. وہ سب کو مارتے ہیں. ان کے نزدیک مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک شیعہ سنی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے میں وہ نہیں ہے. مولا علی نے کہا تھا کہ وہ اپنے باطل کے امیر کے پیچھے متحد ہیں اور تم اپنے حق کے امیر کے پیچھے منتشر ہو. یہ آج ہمارے اندر ہے، یہ ہمارے کرتوت ہیں جو ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اور یہی ہے، یہ جو اسرائیل کے حالات ہیں، یہ بیٹا یہ تو ہو کے رہنا ہے. تھرڈ ٹیمپل بھی بننا ہے، لڑائی بھی ہونی ہے، قتل بھی ہونا ہے، خون بھی ہونا ہے. میں بار بار اس بات کا جو ہے وہ بار بار ذکر کرتا ہوں کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے، ہمیشہ پاک خون کی قربانی ہوتی ہے. اور اس دور کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ایک بہت بڑی حدیث مجھے یاد آ گئی. میں ویسے قرآن کی آیت پڑھنے لگا تھا، لیکن میں نے روک کے میں نے سوچا کہ پہلے وہ اس کا ذکر کر لوں، پھر آگے قرآن کی آیت کے اوپر جاتا ہوں. رسالت مآب سرور انبیاء نے فرمایا کہ آخری وقت میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے، اور آخری وقت میں جب بڑی جنگ کا اعلان ہوگا، اس بڑی جنگ کا اعلان ہوگا تو میری امت 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہ بڑی مستند حدیث ہے بیٹا، اور اس کو ذرا سمجھیے گا. یہ میں روک کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو آج ہو رہا ہے نا یہ اسی طرف جا رہا ہے. میری امت کے 3 حصے ہو جائیں گے. ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائے گا، جنگ سے اعتراض کرے گا، دور دراز علاقوں میں چلا جائے گا، چھپ جائے گا. سرکار نے پتہ ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ اس دنیا روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے. جو اس جنگ سے بھاگ جائیں گے وہ روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے. اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. پھر فرمایا کہ وہ ایک گروہ، وہ ایک حصہ جو جنگ لڑے گا اور جنگ میں شہید ہو جائے گا، وہ افضل الشہداء ہوں گے. وہ اللہ کے نزدیک بہت عزت والے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. اللہ کے نزدیک بہت عزت والے تختوں پہ، عزت والے جگہ پہ بیٹھے ہوں گے. تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو اس جنگ میں فتح یاب ہوگا اور وہ اس دنیا کے بہترین لوگ ہوں گے. یہ حدیث بڑی مستند، بڑی متواتر سندوں کے ساتھ، بڑی اہم کتاب السند میں، کتاب الفتن میں، مشکات میں، یہ ہر جگہ آپ کو مل جائے گی. یہ وہ جو 3 حصے ہیں آج ہم اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں. یعنی فلسطین کے بچے مرتے رہیں تو ان کو کوئی کان پہ جھونگ نہیں ریگتی. اسرائیلیوں پہ 4 پٹاخے چل گئے ہیں تو وہ جو ہے وہ دوائیاں لے کے، وہ چیزیں لے کے، اپنے جہاز بھر کے تو وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے، کیوں؟ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. ہو چکا ہے، ایک ایک چیز تو اب پوری ہو چکی ہے. اور جو جنگ کا تذکرہ اور ملحمۃ الکبریٰ آرمگیڈون، ملحمۃ الکبریٰ جو ہے نا وہ پہلی جنگ ہے آرمگیڈون سے. آرمگیڈون کا نام ہے ہرمجدون، آرمگیڈون وہ ایک علیحدہ جنگ ہے. ملحمۃ الکبریٰ آرمگیڈون سے پہلی 7 سال کی جنگ ہے. یہ اس وقت ہم ملحمۃ الکبریٰ میں موجود ہیں. یہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو چکی ہے. اس کے بعد اگلی جنگ آرمگیڈون ہے. اگلی جنگ میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے. اس جنگ میں نہیں ہے. یہ جنگ ہم نے ہی لڑنی ہے، جیسے تیسے بھی ہم نے لڑنی ہے ہماری. تو بیٹا اللہ ابابیلوں سے ہاتھی بھی مروا لیتا ہے، کوئی بات نہیں. وہ ایک ملک جس میں 40 سال سے کوئی پابندیوں کے تحت جاؤں، ان کا باہر نہ اندر، نہ ان کا کوئی سٹیٹس نہ کچھ، وہ بس اپنے اسپیکٹرم میں گھوم رہے ہیں. انہوں نے اتنا مارا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے جنگ بندی کروانی پڑ گئی ہے. سیکوینس وائز یعنی ورلڈ وار 3 ہے، پھر ملحمۃ الکبریٰ، پھر آرمگیڈون ہے. جو ہے نا وہ 3rd ورلڈ وار جو ہے نا وہ ملحمۃ الکبریٰ ہی کا ایک پارٹ ہے. اوکے.
تھرڈ ورلڈ وار ہی ملحمۃ الکبریٰ کا ایک پارٹ ہے. اس کے بہت سارے پارٹس ہیں. ملحمۃ الکبریٰ کا مطلب صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، اس میں سائبر وارز بھی ہیں، اس میں اکانومی کی وارز بھی ہیں، ان میں جو ہے وہ کلچرل وارز بھی ہیں. یہ ساری کی ساری یہ جتنے فتنے ہیں جس کے بارے میں رسالت مآب نے کہا تھا کہ تمہارے جو ہے نا وہ گھروں میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں گے. حجاز مقدس میں آپ نے کانسرٹ ہوتے بھی دیکھ لیے ہیں نا، تو یہ بھی یہ لغار ہے. حجاز مقدس میں آپ نے، یہ ہم لوگوں کو تو بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ دوپٹہ تو فلاں اور فلاں، اور ہم نے وہ ننگے سر لڑکیاں ٹرمپ کے آگے پیش ہوتے بھی دیکھ لی ہیں نا، سارا کچھ ہو گیا ہے نا. تو یہ سارا کچھ جو کردار کی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، یہ اللہ کھول کھول کے سامنے بلا، یہ اللہ تھپڑ مار رہا ہے ان کے منہ کے اوپر کہ یہ ہو تم، یہ تمہارا دین ہے. اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اللہ بتاتا ہے. اب بیٹا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نظام جس طرف جا رہا ہے، تو یہ جو میں نے صرف تمہیدی جملوں کے ساتھ اور یہ سارا بتایا ہے کہ یہ جو کلیش ہے نا، یہ بیسیکلی دس از دا کلیش آف ٹائٹنز. یہ شروع دن سے چل رہا ہے اور یہ آخری دن تک چلے گا. اس میں ایک کردار مسلمانوں کا ہے اور ایک کردار غیر مسلموں کا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ اپنے دلی دوست کبھی بھی ان کو مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں. ہم امت کی حیثیت کو بھول کے اپنے امت کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کی غداری کرتے ہیں، مسلمانوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اینٹی طاقتوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ مجھے ایک یاد آ گیا بالکل کنکلوژن میں، اینڈ نوٹ پہ، قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ کسی نے کہا الیکشنز کے دوران کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، آپ جو ہے وہ شیعہ ہیں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم نہرو کو ووٹ دے دو، وہ تو پکا سنی ہے. تو بالکل اسی طرح یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایران کی اس لیے مخالفت کریں گے کہ جی وہ شیعہ اسٹیٹ ہے، تو پھر ہم اسرائیل کی جو کر لیں وہ تو پکا جو ہے وہ سنی ہے، وہ پکا اہل حدیث ہے. تو بیٹا ہمیں اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور میں اس بات پہ ابھی بھی جو ہے وہ مطمئن ہوں کہ 2027 کے آخر تک مسلمان ایک بڑی اینٹی کے طور پہ کھڑے ہوں گے، آپس کے اختلافات بھلا کے، کیونکہ اس دوران ان کو کوٹ اتنی پڑ چکی ہوگی کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ متحد ہوں گے. انشاءاللہ یہ متحد ہونا ہے، یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے متحد ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے. یہ بنی اسرائیل کا عروج بھی آنا ہے اور زوال بھی آنا ہے، اور ان کی تباہی دنیا دیکھے گی، یہ مجھے بڑا یقین ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. بالکل فلسطین کے بچوں کی آہیں سسکیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ابھی ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید یہ جنگ جو ہے وہ سیز فائر کی وجہ سے فلسطینیوں کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی، یہ پڑ گئی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. وہ وقت بھی آئے گا جب سب مل کے لڑیں گے.